اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو عارض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 42 کے اندر ارشاد فرمایا، یہ یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ یہودی لوگ جو ہیں سماعون للکذب، کان لگا لگا کر جھوٹ سنتے ہیں، اکالون للسحت، اور جی بھر بھر کے حرام کھاتے ہیں، فإن جاؤوک، اگر یہ لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں، فحکم بینہم، تو ان کے درمیان فیصلے کر دو، او عارض عنہم، یا ان سے ٹال مٹول کر دو، ان سے اعراض کر لو۔ فلن یضروک شیئا، اگر آپ ٹال دو گے، ان سے اعراض کر لو گے، تو بھی آپ کے اوپر کوئی ضرر، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ لوگ آپ کو کوئی پریشانی نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کرو ان کے درمیان تو آپ فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت اصل میں یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 44 تک یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اصل میں یہ آیت جو نازل ہوئی اس لیے کہ یہود کے ایک قبیلے کے لوگ، کچھ لوگوں نے زنا کیا، اور ان کے یہاں تورات میں بھی زنا کی سزا وہی ہے جو اسلام میں ہے، یعنی ان کو رجم کر دو، ان کو پتھر سے مار مار کے مار ڈالو۔ تو ان لوگوں نے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ان کے ہاں جنہوں نے تورات میں چینج کر دیا تھا، تورات میں جو بدل دیا تھا، رجم کی جگہ پہ انہوں نے تورات میں رد و بدل کر کے یہ کر دیا تھا کہ جو شخص زنا کرے اس کو کوڑا مارا جائے گا اور اس کا منہ کالا کیا جائے گا۔ تو اس لیے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فیصلہ دیں گے جس طرح وہ چاہتے ہیں، رجم کے بجائے کوڑے مار دیا جائے گا، یا ان کو اور ان کے منہ کو کالا کیا جائے گا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے جو تمہارے تورات میں وہ بتاؤ، تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، تو وہ پڑھنے لگے، تو اس آیت رجم پہ انہوں نے انگلی رکھ لی اور اس کے آگے اور پیچھے والی آیتوں کو پڑھ لیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے بھی ماہر تھے، انہوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے اور تم جو اس کو چھپا کے پڑھتے ہو۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ، جب ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ اور سب دوسرے معاملات میں جو ان کے فائدے کے ہوتے تھے، اسی طرح سے دو قبیلے موجود تھے یہودیوں کے، تو ایک قبیلے کے آدمی کو اگر کوئی قتل کر دیتا تھا تو مقتول کو 100 وسق دیت دی جاتی تھی، لیکن اگر دوسرے قبیلے کے کوئی قتل کر دیتا تھا آدمی کو تو اس کو 50 وسق دیتے تھے خالی خالی۔ یہ حدیث مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور
شیخ احمد شاکر نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ اپنے فیصلے کو، جب اپنے یہاں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہمارے حساب سے فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے میں اور باتیں سننے میں اور کھانے میں حلال حرام کا تمیز نہیں رکھتے ہیں۔ جب یہ پھنستے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں فیصلے کے لیے، تو آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اگر آپ چاہیں تو ان سے ٹال مٹول کر دیں، ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو بھی یہ آپ کے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، لیکن اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو فحکم بینہم بالقسط، تو ان کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اور اللہ رب العالمین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔